فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمت وعلی آلہ واصحابہ یا رسول اللہ۔ اس کی ایکو بند کر دیں بالکل۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ یہ کیا مصیبت ڈال دی آپ کریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصہ درس قرآن کا سلسلہ موقوف رہا۔ آج دوبارہ اللہ نے مجھے آپ کو یہاں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب کیا ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے کتاب حکمت قرآن مجید سے کچھ ضروری پیغامات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج کل مختلف اطراف و اکناف عالم میں بزرگان دین کے آراس منعقد ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اوپر لوگوں کا، اہل ایمان کا اولیاء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ ہے وہ واضح ہے، اور یہ رشتہ بہت مضبوط اور بہت ہی مستحکم ہے۔ بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ کوئی نبی نہیں آیا ہے، یہاں اولیاء نے آ کر کے پیغام دین دیا، تو یہاں لوگوں کا اولیاء کے ساتھ ربط اور رشتہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہے۔ احباب بند کر دیں یہ جو موبائل ہیں، تو یکسوئی کے ساتھ چند باتیں سننے کا موقع مل سکتا ہے۔ میرے مزاج سے آپ آگاہ ہیں کہ بڑی یکسوئی حاصل ہو تو پھر میں گفتگو کر پاتا ہوں، ورنہ وقت تو خیر پورا ہو ہی جاتا ہے، لیکن میری توجہ بٹ جائے تو میرے لیے بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی میری پرابلم ہے، تو مجھے آپ کی مکمل توجہ صرف 40-50 منٹ کے لیے چاہیے ہوگی۔ میں بہت لمبا خطاب کرنے کی عادت نہیں رکھتا۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جو تعلق خاطر مجھے اور آپ کو حاصل ہے، اس کو مستحکم ہونے کی ضرورت بھی ہے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اسی چیز کی نقل آتی ہے، جس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اس کی نقل نہیں آتی۔ چونکہ اہل اللہ، اولیاء، مشائخ یہ ہماری ضرورت ہیں، تو مارکیٹ میں اس کی نقل بھی بہت ساری موجود ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو نقل سے دھوکہ کھاتے ہیں تو اصل کا بھی انکار کر دیتے ہیں،
اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اصل کے مغالطے میں نقل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آج کے اس درس قرآن میں ہم نے طے کرنا ہے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مضمون انتہائی اہم ہے اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کا مزاج ہے کہ اولیاء کے ساتھ محبت ہمارے خون میں شامل ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا، پیغمبر کوئی نہیں آیا، یہاں اولیاء نے آ کر ہی دین دیا۔ جو سادات ہیں مختلف علاقوں سے ہجرت سمرقند بخارے اور مختلف علاقوں سے آئے ہیں، ان کے علاوہ جو یہاں کی برادریاں ہیں جو بھی ہیں، وہ اپنا شجرہ نسب دیکھیں تو 8ویں پشت میں یا 7ویں پشت میں یا 15ویں پشت میں یا کسی اس سے آگے جا کر کے یا ہندو ہوگا یا سکھ ہوگا یا بچن لال ہوگا یا کوئی اور نام ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد کو دین بزرگوں نے دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے پنجاب کی دھرتی کو فیض دیا۔ اقبال نے کہا تھا خاک پنجاب بس دمے او زندہ گشت، اس دھرتی کو زندگی ملی ہے تو علی حجویری کے قدموں کے صدقے سے ملی ہے۔ اجودن کے اندر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے تو اسے پاک پتن بنا دیا۔ اسی طرح کشمیر کے اندر امیر کبیر ہمدانی علیہ رحمہ آئے، سید بلبل شاہ بخاری آئے تو ان لوگوں نے وہاں فیض بانٹا۔ اسی طرح آپ مختلف علاقوں میں دیکھیں تو ہمارے آباء و اجداد جو ہیں انہوں نے ان بزرگوں سے ایمان کا نور لیا، اس لیے ہمارے خون میں بزرگوں کی محبت موجود ہے اور کبھی بھی ہم ان بزرگوں سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کی اولادیں آئیں، پھر ان کی اولادیں آئیں، پھر مارکیٹ میں اور لوگ آ گئے، پھر 2 نمبری، پھر 4 نمبری، پھر 10 نمبری، پھر 420 نمبری۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ تصوف ایک تماشا بن کے رہ گیا، بازیچہ یا طفال بن گیا۔ ہر لئی میں رازدار دین شدے، اقبال نے کہا تھا ہر کمینہ شخص دین کا رازدان بن کے بیٹھ گیا، اور جس نے مرضی کپڑا بچھا لیا اور جو ہے وہ دھندا شروع کر دیا پیری مریدی کا۔ فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ وہ شخص بھی مشائخ بن کے بیٹھ گئے، وہ بھی پیر بن کے بیٹھ گئے، لوگوں کی عقیدتیں لوٹنے لگے، لوگوں نے مال بھی پیش کیا، سب کچھ پیش کیا، عقیدتیں نچھاور کی، اور اتنے غلیظ اور گندے لوگ اس طبقے میں آئے کہ جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر کے ان کی آبروؤں سے بھی کھیلتے رہے۔ روز اخباروں میں آپ ایسے تماشے دیکھتے رہتے ہیں، ایسی خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ نگہ باں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہ باں کی۔ چونکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اسی کا 2 نمبر آتا ہے، چونکہ اولیاء ہماری ضرورت ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تو معاشرے میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں، یہ روز گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر اپنے ٹھیے آستانے لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی عقیدتیں لوٹتے ہیں، اور جس سے بربادی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں ہم نے سوچنا ہے، کتاب اللہ سے بھیک مانگنی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات مانگنی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تاکہ ہمیں معرفت حاصل ہو، ہم اللہ کے ولیوں کی دہلیز تک پہنچیں اور ان سے اکتساب فیض کریں، اور ٹھگوں سے، لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے، بدماشوں سے اور غنڈوں سے اور بہروپیوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ تو ولی کون ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں الولی هو العارف باللہ، ولی عارف باللہ کو کہتے ہیں، جو اللہ جل شانہ کی صفات کی معرفت رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات کا ادراک تو کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول فیصل ہے
کہ العجز عن ادراک ہی ادراک، کہ اس کے ادراک سے عاجز آنا ہی اس کا ادراک ہے۔ کوئی بندہ اگر چلے تو پھر ایک مقام پہ کہتا ہے میری بس، یہی اس کا ادراک ہے۔ چونکہ کیسے سمجھا جائے، کوئی مثل ہو تو مثال دیں۔ اکبر الآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ایک حقیقت ہے جو دل میں چراغاں کرتی ہے، ایک روشنی ہے جو اندر کو نور بخشتی ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلا تے آئی، یہ اندر کی کیفیت ہے۔ لیکن دیکھنا چاہیں تو آنکھ میں تاب ہی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، قرآن کہتا ہے تمہاری آنکھوں میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کے جلووں کی تاب لا سکو۔ تم کون ہو، میں کون ہوں؟ یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی صفاتی کے پرتو کو، اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا، پہاڑ پہ پڑتا ہوا دیکھا اور تاب نہ لا سکے۔ خرہ موسیٰ صائقہ قرآن نے بتایا۔ تو میں اور آپ کیا ہیں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفات کا عارف ہو۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ کتاب اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ جس نے لمبے لمبے بال رکھے ہیں وہ ولی ہے؟ جس نے سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے پہنے ہیں وہ ولی ہے؟ جس نے گرمیوں میں سردیوں والا لباس پہنا ہے وہ ولی ہے؟ جس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے پہنے ہیں وہ ولی ہے، یا جس نے کپڑے اتار پھینکے ہیں وہ ولی ہے؟ ولی کون ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو نشانیاں قرآن نے بتائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو چیزیں بتائیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ اس کے تحت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، اور یہ تفسیر قرآن کا انسائکلوپیڈیا ہے، 32 جلدات پر مشتمل۔ حضرت امام رازی علیہ الرحمہ نے اس تفسیر کو لکھا اور دلائل کے انبار لگا دیے۔ رومی کو بھی کہنا پڑا گر باستدلال کارے دی بدے، فخر رازی رازدارے دی بدے۔ استدلال کے شہنشاہ حضرت امام رازی علیہ الرحمہ۔ تو فرماتے ہیں دو قوتیں ہیں، ایک ہے قوت نظریہ، عقیدے کی قوت، اور ایک ہے قوت عملیہ، عمل کی قوت۔ قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے باہمی امتزاج سے اللہ کا ولی معرض وجود میں آتا ہے۔ تو ہم کسی کو پہچانیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، کیسے پہچانیں؟ اہل اللہ نے کہا کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، ولی را ولی می شناسد۔ لیکن کسی کے بارے میں ظن قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو وہ کیسے قائم ہو؟ وہ قائم ہوگا ایمان اور تقوی سے۔ یہ دو خوبیاں ہیں جس میں دو وصف موجود ہوں۔ ایمان، اور ایمان کا جتنا مرتبہ پختہ ہوگا اتنی ولایت پختہ ہوگا۔ اور دوسری بات تقوی، احتیاط، پرہیزگاری، اور وہ جتنا مرتبہ کمال ہوگا اتنا ہی اس کے تقاضے ہیں۔ ایک عام آدمی کے تقاضے اپنے تقوی کے ہیں، لیکن صالحین کے تقوی کے تقاضے اپنے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا حضرت میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا کہ میں رات کو سوت کاٹتی ہوں، دن کو بھی کاٹتی ہوں، رات کو بھی کاٹتی ہوں۔ چاندنی راتوں میں میں مکان کی چھت پہ بیٹھ کے سوت کاٹ لیتی ہوں۔ کبھی کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور بادشاہ کے ساتھ آگے آگے خدام شمع لیے ساتھ گزرتے ہیں، تو اس سے ماحول کی روشنی بڑھ جاتی ہے، تو میں کچھ سوت زیادہ کاٹ لیتی ہوں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ میرے لیے اس روشنی میں سوت کاٹنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا خاتون پہلے اپنا نام بتاؤ، اپنا پتہ بتاؤ، تم ہے کون؟ تو خاتون نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مفتی ہیں، مجھے مسئلہ بتائیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کچھ لوگوں کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تجھے بتانا پڑے گا